السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ماہ ذوالحجہ ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جہاں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑا عمل، بڑی عبادت حج و عمرہ کی شکل میں بھی ادا کی جاتی ہے۔ موضوع آج کا حج کی فضیلت و اہمیت ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا قدرتی آفات کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر وہ رونق نہیں دیکھ رہے ہیں جو گزشتہ سال یا گزرے ہوئے سالوں میں دیکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو پتہ بھی ہے یہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں اور ایک اہم رکن ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی مال و دولت کی محبت میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، یا روپیے اور پیسے کی اس قدر محبت غالب آتی ہے کہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت ہے، سارے سہولیات ہیں، لیکن پھر بھی حج کا عزم و ارادہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ زندگی گزر جاتی ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستطیع بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اور صاحب حیثیت ہی پر حج ہے، تو میرے بھائیو، ہم آنے والے سالوں کے لیے ضرور عزم و ارادہ کریں۔ صحت و تندرستی سے اللہ نے نوازا ہے، مال و دولت بھی دی ہے، تو ہم سوچ بنائیں اور کم سے کم زندگی میں ایک بار حج کر لیں۔ رب کا فرمان ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، وہ لوگ جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، ایسے لوگوں پر حج کو رب نے فرض کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، حج کی اہمیت کے تعلق سے صحیح بخاری کی 1521 نمبر کی حدیث، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 1350 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ سن لیں، حج کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یوم ولدتہ امہ، رواه البخاری. کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میرے بھائیو، جس طرح ہم ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں. ہمیں اس حدیث سے توحید کا ایک بڑا سبق ملتا ہے. ہمارے سارے اعمال اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں. پیر، فقیر، مرید، غوث، ان لوگوں کے لیے عمل نہیں. ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں تو اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جس طرح ہم ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایسی حج کی عظیم عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے، اللہ کے خوشنودی کی خاطر، رب کا حکم مان کر، من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، حج کے اثناء، حج کے درمیان فسق و فجور، چاہے گناہ کبائر ہو یا صغائر، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، یا اسی طریقے سے بیوی سے ہم بستری جماع، یا اس کے اسباب وغیرہ سے بچا رہا. من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ. وہ حج کرنے کے بعد ویسے ہی لوٹتا ہے، حج کرنے والا انسان، جیسے اس کی ماں نے جنا ہو. نومولود بچہ ہو، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر گھر واپسی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، کتنی بڑی اہمیت ہے حج کی. ہم عزم و ارادہ کریں. ہمارے بیچ بہت سارے صاحب مال ہیں، صحت و تندرستی سے رب نے نوازا ہے، لیکن اس طرح کی فکر بھی نہیں آتی ہے کہ حج کر لیں. دیا ہوا مال اللہ کا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اللہ کی عبادت میں لگائیں میرے بھائیوں، اور فائدہ اٹھائیں. اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کریں. اور دوسری حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 1773 نمبر کی، اور صحیح مسلم کی 1349 نمبر کی حدیث ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. رواه البخاری و مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک درمیان میں جو انسانوں سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، کفارۃ لما بینہما، درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے عمرہ کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کے مٹانے کا سبب بن جاتا ہے. عمرے کی ادائیگی سے ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. والحج المبرور، اور حج مقبول. حج مبرور وہ حج جس حج کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اخلاص پر مبنی عمل ہو، گناہوں سے پاک ہو. حج کے درمیان ہم نے خود کو گناہوں سے دور رکھا، بچائے رکھا. والحج المبرور، ایسے حج کا بدلہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنتی ہے. ایسے حج کا بدلہ جنتی ہے. میرے بھائیو، تو ہم اگر سعودی عرب کے اندر ہیں، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے،
سارے وسائل مہیا ہیں تو حج کا ارادہ ضرور کریں. بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے والدین حج نہیں کیے ہیں، ہم سعودی عرب کے اندر ہم کیسے حج کر سکتے ہیں ماں باپ کے حج کیے بغیر؟ نہیں میرے بھائیو، آپ حج کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سے پہلے آپ کے والدین ہی حج کریں گے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے، سہولت عطا کیا ہے، آپ حج کریں اور اپنے والدین کو بھی حج کرائیں، ماں باپ کو بھی حج کرائیں. میرے بھائیو، تو حج کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے چند باتیں کہی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قدرتی آفات کی بنا پر ساری پروازیں بند ہیں اور مختلف ممالک سے حجاج کرام حج سے مایوس ہو چکے ہیں. معدود چند داخلی طور پر سعودی عرب کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں حج کریں گے. لیکن میرے بھائیوں، ہم عزم و ارادہ کریں آنے والے سالوں میں کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اللہ ساری سہولیات ہم سب کے لیے مہیا کرے، حالات سکون ہوں، اور پھر اللہ سے توفیق بھی طلب کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم رکن کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.